بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے کے متعلق بات چل رہی تھی کہ قولی بے میں یعنی اگر آپ ایسی ٹریڈنگ کر رہے ہو جس کے اندر الفاظ کے ذریعے آپ جو ہے آپ کے ٹریڈ کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ قولی بے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ارکان دو ہیں، ایجاب اور قبول، یعنی کہ ایک آفر دے، دوسرا اس کو ایکسپٹ کرے تو پھر یہ بے مکمل ہوگی۔ اور شرط اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ماضی کے الفاظ ہوں یا پریزنٹ ٹینس کے ہوں، پاسٹ ہوں یا پریزنٹ، فیوچر ٹینس نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ مارکیٹ جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مجھے یہ چیز، مثال کے طور پر ایپلس ہیں، مجھے 1 کلو سیب دے دو، ٹھیک ہے، دکاندار کہتا ہے یہ میں نے آپ کو 1 کلو سیب دے دیے، یہ لے لو، تو یہ دے دو کہنا یہ ایجاب ہوا ہی نہیں، کیونکہ پہلے آپ نے کہا نا، ٹھیک ہے، تو یہ ایجاب ہوگا ہی نہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کے لیے یا تو پاسٹ چاہیے یا تو پریزنٹ چاہیے، حالانکہ فعل امر جو ہوتا ہے یہ پاسٹ نہیں، پریزنٹ بھی نہیں، بلکہ فیوچر پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ قولی بے نہیں ہوئی۔ تو پھر کیا آپ کا وہ لینا جائز ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ بے اب قولی نہیں رہی بلکہ فعلی ہو گئی کہ اس نے ایپلز آپ کو دے دیے، آپ نے اس کو اس کے پیسے تھما دیے، تو یہ بے ہو گئی۔ تو جہاں ایکسچینج آف گڈز ہوتا ہے وداؤٹ اینی ورڈز، سمپلی بائی ایکشنز، تو یہ بیع طاعتی کہلاتی ہے۔ تو ہماری جو مارکیٹ میں اکثر بیع ہم کرتے ہیں یہ سب بیع طاعتی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، تعین الف تو یا بیع طاعتی۔ ٹھیک ہے، اب وہ دوسری بات انہوں نے یہ بتلائی تھی اس کے اندر کہ خیار قبول کیا ہوتا ہے، یعنی آفر ایکسپٹ کرنے کا اختیار۔ سامنے والا اگر اس نے آپ کو آفر دے دی، بائے نے کہا کہ یہ 100 روپے کلو ایپلز میں بیچ رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ 100 روپے میں دے دی، کہ تھیلی میں اس نے ڈال دیا، اس نے تول دیا 1 کلو اور رکھ دیا آپ کے سامنے، تو کیا ایسا کرنے سے آپ کے اوپر اس کی قیمت دینا لازم ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ آپ کے پاس اختیار ہے، کیونکہ اس نے صرف ایجاب کیا ہے، ابھی قبول کی آپ کی باری ہے۔ جب تک آپ قبول نہیں کرتے آپ اس کو لوگے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ اس کو قبول کرو گے، ٹھیک ہے، میں تم سے یہ لے لیتا ہوں، تو پھر آپ کی قیمت واجب ہو جائے گی، ورنہ تب تک تو دینا لازم نہیں ہے۔ اوکے، صرف اس کے کیری بیگ میں ڈال کر پیک کر دینے سے آپ پر وہ چیز لینا لازم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے تو اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیار قبول، قبول کرنے کا اختیار۔ اور یہ اختیار آپ کو کب تک رہے گا؟ جب تک آپ کی مجلس نہیں بدلتی، یعنی آپ کی جو حالت ہے وہ نہ بدلے، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں ایجاب کے بعد کہ جس سے وہ آپ کی حالت یہ بتلائے کہ آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، یعنی کہ آپ وہ چیز خریدنا نہیں چاہتے ہو، آپ وہ چیز خریدنا نہیں چاہ رہے ہو۔ اگر یہ آپ کا جو ہے لاس آف انٹرسٹ اگر نظر آتا ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کا ایجاب ختم ہو گیا، اب آپ کو وہ چیز وہ نہیں بیچے گا۔ تو اس کی میں نے مثال کیا دی کہ ایک بہت قیمتی انگوٹھی ہے سمجھ لیجئے، اور دکان میں بس وہ ایک ہی جو ہے انگوٹھی بچی ہوئی ہے جو اتنی خوبصورت ہے، وہ والے ڈیزائن کی۔ اب 2 کسٹمر اندر آ گئے، ٹھیک ہے، آپ ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور شخص ہے، آپ دونوں کو وہ انگوٹھی پسند آئی، تو آپ نے سب سے پہلے کہا دکاندار کو، قیمت معلوم کر لی، اس نے کہا کہ بھئی یہ 10,000 کی ہے، تو آپ نے کہا، یہ دکاندار نے کہا کہ یہ انگوٹھی 10,000 کی ہے، یہ 10,000 میں لے لو، ٹھیک ہے۔ اب ایجاب اس کی طرف سے ہوا، یعنی اس نے آفر کیا آپ کو 10,000 کی انگوٹھی یہ لے لو، اس نے کہا میں آپ کو بیچ رہا ہوں۔ تو اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ آپ نے فون نکالا، فون پہ بات کرتے ہوئے ذرا سائڈ میں ہو گئے، گھر والوں سے بات کر لی، ٹھیک ہے، اور یہ بے کے متعلق اس سے مشورہ نہیں کر رہے، آپ ایسے یوں ہی دوسری بات کر رہے ہیں، تو آپ بات کرنے میں لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تب تک وہ جو دوسرا آپ کے ساتھ گراہک آیا تھا وہ جو ہے دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اس کو وہ جو بائے تھا یعنی بیچنے والا سیلر ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ 10,000 میں، اب وہ کیا کرتا ہے اسے بیچ دیتا ہے۔ پھر آپ فون پر بات ختم کر کے واپس آتے ہو اور اس سے کہتے ہو کہ لاؤ بھائی وہ انگوٹھی مجھے دے دو، میں آپ کو قیمت دیتا ہوں۔ تو کیا آپ کے لیے جائز ہے کہنا؟ بائے کہے گا کہ نہیں میں نے وہ انگوٹھی بیچ دی، تو آپ کہیں گے آپ نے تو پہلے مجھ سے کہا تھا، میں خریدنے والا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اسے کیوں بیچ دیا؟ تو اس لیے کہ آپ کا خیار قبول ختم ہو گیا، کیونکہ خیار قبول کا ٹائم صرف مجلس ختم ہونے تک ہوتا ہے، اور آپ نے مجلس بدل دی، آپ کی حالت بدل گئی، یعنی کہ آپ نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے محسوس ہوا کہ آپ وہ چیز لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو،
اگر آپ کو لینا ہوتا تو آپ کہتے میں لے رہا ہوں، یہ میری قیمت ہے، لیکن آپ نے کیا کیا، بائے سے کچھ کہا نہیں، بلکہ آپ فون پر بات کرتے چلے گئے، سائیڈ میں ہو گئے، تو بائے کو یہ لگے گا کہ آپ خریدنا نہیں چاہ رہے ہو، اسی لیے اس نے وہ دوسرے کو بیچ دیا۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ بھئی آپ نے پہلے مجھ سے کہا تھا، مجھے بیچنا چاہیے تھا، تو یہ کوئی بات نہیں بنتی، کیونکہ آپ کا خیار قبول ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا پھر کہتے ہیں کہ وَأَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ۔ اگر اس مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی چیز خرید رہے ہیں، اگر بیچنے والے یا خریدنے والے دونوں میں سے کسی کی بھی مجلس بدل گئی، جیسے کہ کوئی ایک اٹھ کر چلا گیا، کھڑا ہو گیا، تو ایجاب باطل ہو جائے گا، یعنی وہ آفر انویلڈ ہو جائے گا۔ وَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقُبُولُ لَزِمَ الْبَيْعَ۔ اور جب ایجاب و قبول حاصل ہو جائیں، یعنی دونوں طرف سے، دونوں پارٹیز کی طرف سے ایجاب و قبول صحیح طریقے سے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد بیع لازم ہو جاتی ہے۔ کیا لازم ہو جاتی ہے؟ مطلب یہ کہ بائع پر پروڈکٹ دینا لازم آ جائے گا، اور خریدنے والے کسٹمر پر اس کی قیمت دینا لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں لازم ہونا۔ اب وہ پلٹ نہیں سکتے اپنی بات سے۔ ٹھیک ہے، وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدْمِ رُؤْيَةٍ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ دو قسم کے اور اختیارات حاصل ہیں۔ وہ کیا؟ کہ ایک ہوتا ہے خیار عیب، دوسرا ہوتا ہے خیار رویت۔ خیار عیب کا مطلب ہوتا ہے کہ کس پروڈکٹ کے اندر کوئی فالٹ نظر آیا، اس بیسس پہ آپ کو اختیار ہے اس چیز کے واپس کرنے کا، یعنی بیع کو ختم کرنے کا۔ اور دوسرا ہوتا ہے عدم رویت، یعنی کہ بنا دیکھے آپ نے کوئی چیز خرید لی، اس کی قیمت دے دی تھی، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ چیز ویسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسی آپ نے سوچی تھی، تو پھر آپ اس کو واپس کرنے کا اختیار رکھتے ہو۔ یہ دو اختیارات شریعت نے دیے ہوئے ہیں، خیار عیب اور خیار رویت۔ ٹھیک ہے، تو یہ پالیسی جو ہم آن لائن وغیرہ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی پالیسی میں لکھے ہوتے ہیں۔ کیا چیز لکھی ہوتی ہے؟ کہ if you find any fault in this product so you can return within 7 days اور 10 days کا ان کا ایک ویلڈیٹی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایب آپ کو پتا چلا، آپ نے کوئی امیزون سے چیز منگائی، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر موبائل فون منگایا، لیکن اس کا ساؤنڈ ہی نہیں چل رہا ہے، تو اب آپ کو اختیار ہے، اب اس کے اندر ایپ پایا گیا، ایک فالٹ آیا، تو آپ نے کیا کیا، پھر اس کو ریٹرن کر دیا۔ تو یہ اختیار آپ کو حاصل ہے شریعت کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کمپنی اس طرح سے ریٹرن پالیسی نہیں رکھتی ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ شرعی حکم کیا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اس میں ایپ پایا جائے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، یہ اختیار خریدنے والے کو، یعنی کہ کسٹمر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو لوٹا دے۔ ہاں، اگر بائے پہلے سے برات ظاہر کر دے، بیچنے والا یہ پہلے کہہ دے کہ بھئی یہ چیز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ اچھی طرح سے دیکھ لو، بعد میں اس کے ایپ کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، اب اس کے بعد آپ نے وہ چیز خرید لی، گھر گئے، معلوم پڑا اس کے اندر کوئی فالٹ نکلا، تو اب آپ کے پاس ریٹرن کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا خیار عیب ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلی بارات کا اظہار کر دیا تھا کہ بھئی چیز آپ کے ساتھ، آپ گئے دکان میں گئے، ٹھیک ہے، اور فروٹس خریدنے کے لیے گئے، اور فروٹ خریدنے گئے تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ ایپلز چاہیے، 1 کلو سیب، تو بھائی اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے ایپل رکھے ہیں، آپ کو جو پسند ہے لے لو، بعد میں کچھ یہ مجھے نہیں کہنا کہ بھائی میں نے اپنی طرف سے ایسے ایسے ڈال دیا تھا، تو آپ اپنی پسند سے لے لو۔ آپ نے سارے ایپلز لیے، چنے، اوپر سے بہت اچھے دکھ رہے تھے، آپ نے ڈال دیے، اوکے، اور پھر گھر آ گئے خریدنے کے بعد سب ایپلز کاٹا تو سارے کے سارے ایپلز اندر سے کالے نکلے۔ اب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ واپس جا کر یہ کہیں کہ یہ ایپل سارے کے سارے خراب تھے، میرے قیمت واپس دے دو، تو وہ نہیں دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا خیار عیب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے پہلی بارات کا اظہار کیا تھا اپنی پسند سے لینا، بعد میں عیب کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ ہاں، اگر اس نے یہ بات نہیں کہی تھی، وہ صرف کہتا تھا کہ ٹھیک ہے میرے سے بھی اچھے ہیں، آپ لے لو، آپ گھر آئے پھر دیکھا کہ خراب نکلے، اب آپ ریٹرن کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز خراب نکلی، مجھے میرے پیسے چاہیے، یا پھر مجھے کچھ دوسرا دے دو۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں خیار عیب، یعنی کہ رائٹ ٹو ریٹرن دا پروڈکٹ وین یو فائنڈ اے فالٹ ود ان اٹ۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے عدم رویت کا خیار، یعنی کہ آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ نے چیز دیکھی نہیں، آپ نے آرڈر کر دیا، چیز دیکھی نہیں ہے، لیکن دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ چیز ویسی نہیں ہے جیسے آپ گمان کر رہے تھے، تو اب آپ کیا کر سکتے ہو، اس چیز کو ریٹرن کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر
آپ امیزون فلپکارٹ سے کوئی چیز آرڈر کرتے ہو، حقیقتاً کیا اس چیز کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے؟ نہیں، بٹ آپ اس کی فوٹو دیکھتے ہو، اس کے اسپیسیفکیشنز دیکھتے ہو، رائٹ، کہ یہ پروڈکٹ کیسا ہے، اس کا سائز، اس کا ویٹ، اس کا کلر، وہ سارا چیز اس کے اندر جو ہے انہوں نے اسپیسیفکیشن بتا دیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ڈیجیٹل واچ خریدنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ آرڈر دیتے ہو آن لائن، اور آپ نے دیکھا کہ مرون کلر کا اس کا کیا کہتے ہیں بیلٹ ہے، آپ کو بہت پسند آئی، آپ نے آرڈر کر دیا۔ اب جب وہ ڈیلیور ہو گیا آپ کے پاس، تو آپ نے دیکھا کہ وہ مرون کلر نہیں بلکہ بلیک کلر کا بیلٹ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مرون کلر کا نہیں ہے، پروڈکٹ وہی ہے، یعنی کہ آپ نے جو اسمارٹ واچ خریدی وہی ہے، لیکن اس کا بیلٹ جو ہے الگ رنگ کا ہے، برانڈ وہی ہے، اور کیا بولتے ہیں ماڈل بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، اور فنکشنل بھی ہے، سب چیز ورکنگ کنڈیشن میں۔ اس کا مطلب اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو آپ کو خیار عیب حاصل نہیں۔ لیکن آپ کو ایک اور اختیار ہے، وہ کیا تھا؟ خیار رویت، کیونکہ آپ نے وہ چیز دیکھی نہیں تھی حقیقتاً، اور آپ کو لگ رہا تھا یہ مرون کلر کی آئے گی بیلٹ، لیکن آ گیا بلیک کلر کا، تو آپ کو اختیار ہے وہ ریٹرن کرنے کا۔ تو آپ بول سکتے ہو کہ میں نے آرڈر کیا تھا یہ مرون کلر والا، تم نے مجھے دیا ہے بلیک کلر کا، تو چونکہ آپ نے اصل پروڈکٹ دیکھا نہیں تھا، آپ نے صرف اس کی امیجز دیکھی ہوئی تھی، تو آپ کو یہ اختیار ہے ریٹرن کرنے کا، اگرچہ کہ اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ خیار رویت کہلائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اختیار ہے خیار شرط کا، جس کا انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، بلکہ آگے اس کے لیے ایک باب قائم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صاحب قدوری نے، تو وہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ تو یہاں انہوں نے کیوں ذکر نہیں کیا، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہوگا، إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدْمِ رُؤْيَةٍ، سوائے خیار عیب اور سوائے خیار رویت کے۔ لیکن تیسری چیز ایک ہوتی ہے خیار شرط۔ خیار شرط یعنی آپ نے خریدنے کے وقت کنڈیشن لگائی تھی، اور ایسی کنڈیشن لگائی تھی کہ کہا تھا کہ بھائی مجھے ابھی تو کنفرم نہیں ہے کہ میں نے یہ چیز لینا ہے نہیں لینا ہے، بٹ میں جو ہے 3 دن کے اندر اندر چاہوں تو یہ واپس کروں گا، اوکے، یہ چیز کیا کروں گا؟ واپس کروں گا۔ مثال کے طور پر آپ کیا کرتے ہو؟ گفٹ شاپ میں جاتے ہو، یا پھر کپڑوں کی شاپ میں جاتے ہو، آپ کو کسی کو بچوں کو جو ہے کپڑے گفٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے گفٹ کرنا ہے، لیکن آپ کو پتا نہیں جس بچے کو آپ گفٹ کر رہے ہو اس کو یہ سائز آئے گا یا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، سائز آئے گا یا نہیں آئے گا آپ کو پتا نہیں ہے، تو آپ دکان والے سے کہتے ہو کہ دیکھو بھائی میں آپ سے یہ ایک ڈریس خرید رہا ہوں، لیکن میں جس کے لیے خرید رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ اس کو یہ سائز آئے گا یا نہیں آئے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر اسے سائز نہ آئے تو میں آپ کو وہ یہ چیز واپس لا کے دوں گا، آپ مجھے ریپلیس کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کنڈیشن ہے وہ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہیں، یہ شرط جو ہے کہ میں 3 دن کے اندر اندر جو ہے آپ کو یہ کپڑا دوبارہ واپس لا کے دوں گا اگر سائز نہیں آتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے اس کے اندر کوئی عیب ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اچھا، وہ چیز آپ نے دیکھی بھی ہوتی ہے تو آپ کیا خیار عیب بھی ختم ہو گیا، خیار رویت بھی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا کیا، آپ نے ایکسٹرا اپنی طرف سے کنڈیشن لگا دی کہ میں 3 دن کے اندر واپس کروں گا اگر سائز نہیں آتا ہے تو، ٹھیک ہے، تو وہ اگر وہ مان جاتا ہے تو پھر اب کیا ہو گیا، ایک اور خیار آپ کو حاصل ہو گیا خیار شرط کا۔ تو شریعت کہتی ہے کہ بائی ڈیفالٹ آپ کو 3 دن 3 رات یعنی کہ 3 days کا آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ خیار شرط حاصل ہوگا، 3 دن سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 دن کے اندر اندر اگر آپ اس کو وہ کپڑا لا کر دیتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی سائز نہیں آیا ہے آپ مجھے ریپلیس کر کے دے دو، تو پھر وہ ریپلیس کرے گا کیونکہ آپ کو خیار شرط حاصل ہے۔ لیکن یہ کتنے دن ہونے چاہیے؟ 3 دن۔ اچھا، اس میں دونوں پارٹیز ایگری ہونا چاہیے، بائر بھی اور سیلر بھی۔ اگر دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک بھی ایگری نہیں کرتا تو پھر یہ انویلڈ ہو جائے گا، یعنی خیار شرط انویلڈ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہو کہ بھائی میں سائز چیک کر کے آتا ہوں پھر آپ کو ریٹرن کروں گا، پھر اس کے لیکن وہ جو بیچنے والا تھا اس نے کچھ نہیں کہا، اب آپ گھر گئے دیکھا سائز نہیں آیا، واپس آئے اور کہتے ہو کہ بھائی یہ مجھے نہیں لینا کیونکہ بھائی یہ سائز نہیں آ رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ دیکھو ہم نے بورڈ لگایا ہوا ہے نو ایکسچینج نو ریٹرنز، اور اب ہم آپ سے یہ واپس نہیں لیں گے، تو یہ غلط ہے۔ تو غلطی کیا ہے؟ پہلے ایک کہ آپ نے پہلے تو شرط پر اسے ایگری کرا لینا چاہیے تھا، کہ اگر اس نے ایگری نہیں کیا تو پھر آپ اس سے بحث ہی نہیں کر سکتے، شرعی طور پر آپ اس سے تقاضا نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ چیز واپس لے لو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو خیار شرط حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایگری ہی نہیں کیا تھا۔ ہاں اگر وہ ایگری کرتا اور پھر اس کے بعد مکر جاتا تو پھر آپ جو ہے اس کو پریشرائز کر سکتے تھے اس بات پر، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اس طرح
بعض لوگ جو ہے نو ایکسچینج نو ریٹرن لکھ دیتے ہیں. یوزولی یہ ایسے مقامات پر ہوتا ہے جہاں پر جو ہے پروڈکٹس میں عیب ہوتا ہے، یاد رکھنا. اور اگر عیب نہ بھی ہو تو لوگ جو ہے اپنے سیلز پروڈکٹ جو بیچی ہوئی چیزیں واپس زیادہ نہ آئیں، اس لیے بھی ایسا کرتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس میں عیب نکلتا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس نے ریٹرن لینا ہی لینا ہے، تو وہ یہ نہیں بول سکتا نو ایکسچینج نو ریٹرنس. ہاں اگر اس نے پہلے بول دیا تھا کہ بھائی ہمارے یہاں ریٹرنس نہیں ہوتے، آپ جو بھی چیزیں پہلے اچھی طریقے سے دیکھ لو، اگر اس نے پہلے ڈکلیئر کر دیا تو پھر اس کا یہ کہنا کہ نو ایکسچینج نو ریٹرنس یہ درست ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک نیا مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں والاعواز المشار الیہا لا یحتاج الی معرفت مقدارها فی جواز البیع. اب اعواز جمع ہے عوض کی، عوض کہتے ہیں بدلے کو. ٹھیک ہے، اور بدلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز کا لینا. میں کہہ رہا ہوں یہ میرا موبائل فون ہے، یہ میں نے ایک چیز دے دی، بدلے میں کیا دے رہا ہوں؟ کیش دے رہا ہوں، تو یہ بھی ایک عوض ہوا. ٹھیک ہے، تو چیز کے بدلے میں جو بھی آپ دیں گے وہ عوض ہے. یعنی فون کے بدلے میں آپ نے کیش دیا تو یہ عوض ہوا، اور کیش کے بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ فون ملا، تو یہ عوض ہوا. تو یہ دونوں طرف سے عوض ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں والاعواز المشار الیہا. مشار الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا نا کہ اس میں اشارہ اور ایک ہوتا ہے مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہو. تو اگر خریدنے والا اور بیچنے والا جو ہے چیز کی طرف اشارہ کر دے اور یہ کہے کہ بھئی یہ پرٹیکولر چیز میں تمہیں بیچ رہا ہوں، تو پھر کہتے ہیں کہ لا یحتاج الی معرفت مقدارها فی جواز البیع. بیع کے جائز ہونے میں اس کی مقدار کا جاننا ضروری نہیں ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے، آپ مارکیٹ گئے، نیمبوؤں کا ایک ڈھیر رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتا نہیں اس میں کتنے نیمبو ہیں، ایک ڈھیر رکھا ہوا تھا بس. ٹھیک ہے، اب اس نے کہا کہ یہ جو نیمبو کا ڈھیر ہے میں اسے 100 روپے میں بیچتا ہوں. اور آپ نے کیا کر دیا؟ 100 روپے نکالے، اسے تھما دیے اور لے لیا. اب آپ نے ان نیمبوؤں کو گنا تو وہ نیمبو جو ہے 15 نکلے. آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ 15 ہیں، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 20 نیمبو ہوں گے، تو آپ جو ہے یہ واپس لے لو. ابھی آپ کو اختیار نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چیز کی طرف اشارہ کر دینے سے چیز متعین ہو جاتی ہے. اور بیع کے اندر ایک اصول یہ ہے کہ جو چیز اسپیسیفک ہو، متعین ہو، اس کا خریدنا بیچنا یہ درست ہوتا ہے. یعنی کہ جو چیز آپ خرید اور بیچ رہے ہو اس کا معلوم ہونا، اسپیسیفک ہونا ضروری ہے، تعیین ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور جو ایکسچینج آپ دے رہے ہو یعنی کہ کیش وغیرہ، اس کی بھی تعیین ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جھگڑا ہوگا. اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ بیع جو جھگڑے کی طرف لے جائے وہ فاسد ہوتی ہے، یعنی ناجائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں دیکھیں جھگڑے کی صورت کیا بنے گی کہ آپ اگر کہتے ہو کہ میں آپ کو 20 نیمبو 100 روپے میں دے رہا ہوں، پھر آپ نے وہ نیمبو لیے اور دیکھا 15 نکلے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ اس سے کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ نیمبو کم ہے. لیکن اس نے ڈھیر لگا دیا سامنے اور کہا کہ بھئی اس ڈھیر کو میں بیچ رہا ہوں. اب اس نے کیا کر دیا؟ متعین کر دیا اپنے اشارے سے. اب بھلے اس میں جتنے بھی نکلے، چاہے 20 نکلے چاہے 25 نکلے یا 15 نکلے، کچھ بھی نکلے، لیکن ڈھیر سامنے ہونے کی وجہ سے وہ چیز متعین ہو گئی. اب متعین ہونے کی وجہ سے جو ہے پھر اس کی مقدار کا جاننا ضروری نہیں ہے، پھر جتنے بھی ہے وہ پیسے آپ کو دے کر لینے پڑیں گے. تو یہی وہ قاعدہ بیان کر رہے ہیں، والاعواز المشار الیہا، ایسی چیزیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا لا یحتاج الی معرفت مقدارها فی جواز البیع. بیع کے جائز ہونے میں اس کی مقدار کا جاننا ضروری نہیں، معرفت یعنی جاننا. ٹھیک ہے، کہ وہ کتنی ہے. اسی طرح ایک جو ہے گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ مارکیٹ گئے، مارکیٹ یارڈ میں گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اب وہ ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 1000 میں یہ گیہوں کا ڈھیر آپ کو بیچتا ہوں. تو آپ نے اس کو لے لیا قیمت دے کر. اب آپ نے اس کو تولا تو وہ نکلے 40 کلو. تو آپ اس سے کہتے ہو کہ نہیں، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ 50 کلو نکلیں گی 1000 روپے کے اعتبار سے. تو پھر آپ اسے واپس نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے ڈھیر کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا تھا. اب جب اشارہ کرنے سے وہ چیز متعین ہو گئی، وہ چیز آپ کے سامنے تھی، تو اب اس کی مقدار کا جاننا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ چیز. اچھا، ٹھیک اسی طرح جو ہے یہ مشار الیہ آواز انہوں نے کہا نا، یہ پروڈکٹ بھی ہو سکتا ہے یا اس کی قیمت بھی ہو سکتی ہے، یعنی ثمن بھی. یعنی کہ سمجھ لیجئے
کہ آپ جو ہے کسی سے موبائل خرید رہے تھے یا پھر جو ہے گاڑی خرید رہے تھے، اور آپ نے ایک نوٹوں کی گڈی نکالی اور سامنے رکھ دیا، کہا کہ میں ان پیسوں کے بدلے میں آپ سے یہ گاڑی خرید رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس نے قبول کر لیا اور اس نے پیسے لے لیے، آپ نے گاڑی لے لیا۔ اب بعد میں اس نے کیا کیا، ان نوٹوں کو چیک کیا، تو جب نوٹوں کی گڈی چیک کی تو اس کے اندر صرف نکلے جو ہے 25,000 روپے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی 25,000 کیسے، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس میں 30,000 نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اسے اختیار ہے؟ نہیں، اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ چیز متعین کر دی تھی، آپ کے سامنے تھے نا، پیسے پہلے رکھے ہوئے تھے، آپ نے کہا ان پیسوں کے بدلے میں نے یہ چیز خرید لی، تو اشارہ کرنے سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، متعین ہو جاتی ہے، اسپیسیفک ہو جاتی ہے، اور جب متعین ہو گئی تو پھر اس کی قیمت یعنی کہ اس کی مقدار، اس کی کوانٹٹی جاننے کی حاجت نہیں رہتی۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی جب تک میں پیسے نہیں گن لوں تب تک میں آپ کو چیز نہیں دوں گا، پھر یہ اس کے لیے درست ہے، پھر آپ وہ چیک کر لیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اصول کیا بیان کیا کہ جو بھی چیز آپ خرید یا بیچ رہے ہو، آپ نے اپنے اشارے سے اسے متعین کر دیا، اسپیسیفک بنا دیا، تو اب اس کی مقدار، کوانٹٹی جاننے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ایک چیز اور آ رہی ہے اثمان کے تعلق سے، ثمن کی جمع ہے۔ ثمن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں دو چیز ہوتی ہے، قیمت، پرائس۔ قیمت اور پرائس کیا ہوتا ہے؟ عربی میں اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مارکیٹ پرائس، MRP، مارکیٹ ریٹ جو ہوتا ہے جس پر وہ چیز بیچنا جائز ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ مارکیٹ پرائس ہے، ٹھیک ہے، MRP۔ اس کو آپ کہیں گے ثمن، ٹھیک ہے، قیمت۔ یہ جو قیمت ہے مارکیٹ کی وہ قیمت ہے، لیکن اس میں جو ہے ثمن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ قیمت اور ثمن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ثمن وہ ویلیو ہوتی ہے جس پر بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں ایگری کر لے، پھر وہ چاہے مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ہو یا کم ہو۔ مثال کے طور پر ایک گھڑی ہے، کوئی بیچنے والا ہے، سیلر ہے، اور مارکیٹ پرائس اس گھڑی کا ہے 10,000 روپیہ، لیکن آپ اس سے بارگین کرتے ہو اور آپ کو وہ 9,500 روپے میں دے دیتا ہے، تو اب یاد رکھنا جو مارکیٹ ویلیو تھی اس کی وہ اصل قیمت کتنی تھی، اس کا پرائس کتنا تھا، وہ تھا 10,000 روپے، یہ قیمت ہو گئی۔ لیکن ثمن کسے کہیں گے؟ جس پرائس پر آپ نے ایگری کر لیا، اب 9,500 اس کی ثمن کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پروڈکٹ کو عربی میں مبیعن کہیں گے، مبیع، ثمن قیمت، مبیع پروڈکٹ۔ انشاءاللہ پھر اس کے آگے مسئلے آئیں گے، اس لیے میں نے وہ ٹرمز بتا دیا، دوبارہ سن لیں۔ ثمن کسے کہتے ہیں؟ وہ قیمت جس کے اوپر آپ اس سے خرید رہے ہو، اور مبیع کسے کہیں گے؟ پروڈکٹ کو کہیں گے۔ انشاءاللہ پھر اس کے آگے مسائل کرنسی کے آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔